بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، ثنا ہے، اور قدرت کے اس عجیب و غریب شاہکار پہاڑ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور کل بات یہاں پہ لا کے چھوڑی تھی کہ کچھ تو ہیں برف پوش پہاڑ، کچھ تو ہیں سرسبز و شاداب پہاڑ، لیکن ایک اور کیٹیگری ہے پہاڑ کی جو کہ قیامت برپا کیے ہوئے ہیں. جو پہاڑ ہمیں بظاہر خاموش نظر آتے ہیں ان میں بھی دراصل اندر قیامت برپا ہے، لیکن یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ تو بظاہر بھی ان میں قیامت برپا ہے. آگ اگل رہے ہیں پہاڑ، لیکن ابھی آگے جا کے آپ یہ سنیے گا کہ یہ پہاڑ بھی ہمیں جتنے تباہ کن لگتے ہیں اتنے ہی تباہ کن ہیں یا اس سے بہت زیادہ کچھ ہے. تو آئی ایم شیور اگلے 10 منٹ بعد آپ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہیں یہ اتنا زیادہ خطرناک معاملہ ہے. جی ہاں، اتنا ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ جو آگ والے پہاڑ ہیں، یہ جو آتش فشاں پہاڑ ہے، یہ کیا کیا تباہیاں ڈھا سکتے ہیں یا ڈھا چکے ہیں، اس کی بات کر لیں. کل ہم نے ایک واقعہ بہت پرانا سنایا تھا، 2000 سال پرانا. اب ذرا آگے آ جاتے ہیں اور ایک حالیہ تاریخ کا ایک اور واقعہ سن لیجئے. کل کے واقعے سے بالکل مختلف، وہ ایک اور تناظر میں تھا، ایک اور واقعہ ہے. اب آپ سنیے، انڈونیشیا کا واقعہ ہے. یہ پہاڑ ہیبت انڈونیشیا کا ایک آتش فشاں پہاڑ تھا، ماؤنٹ ٹمبورا کر کے کہا اس کو کہتے ہیں. وہ پہاڑ دھماکے سے پھٹا، دھماکہ ہوا، اور دھماکہ اب سے سنتے جائیں اور اندازہ لگائیے. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں اس پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ہی اڑ گیا. پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اڑ گیا. اب ایک عجیب قیامت برپا ہوئی. جب پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اڑ گیا، زمین لرز اٹھی، آسمان راکھ، پتھروں اور زہریلی گیسز سے بھر گیا. انتہائی بڑی مقدار میں گرم راکھ اور سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز فضا کی اونچی تہہ تک پہنچ گئی. وہاں جا کر یہ ذرات ختم نہیں ہوئے بلکہ مہینوں بلکہ سالوں تک معلق رہے. سورج کی روشنی کے راستے میں سفیدی جیسے ایک باریک پردے کا کام کرتے رہے. آگے بڑھتے ہیں، کیا ہوا؟ یہی ذرات سورج کی روشنی کا بڑا حصہ واپس خلا میں بھیجنے لگے. اس وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کم ہو گئی، فضا دھندلی ہو گئی، پوری دنیا فضا سیاہ رہنے لگی. یعنی زمین کا ایک بڑا حصے میں یہ ہونے لگا. عالمی ٹیمپریچر کم ہو گیا. اس کے نتیجے میں اس سال کو 1816 کو تاریخ آج بھی ایئر وداؤٹ سمر یعنی گرمیوں کے بغیر سال کے نام سے یاد رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہ سال تھا جب دنیا کے کئی حصوں میں گرمی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر سردی پڑتی رہی، اس لیے کہ سورج کی روشنی دھوئیں اور راکھ کی وجہ سے زمین پر نہ آ سکی. یہ اس دنیا کے مناظر، یہ حالیہ تاریخ کے مناظر. یعنی ایئر وداؤٹ سمر میں یہ ہوا کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں گرمیوں کے مہینے میں بھی برف پڑتی رہی، کھیت جم گئے، فصلیں اگ نہ سکیں، خوراک کی کمی ہو گئی، قحط پھیل گیا، بیماریاں پھیل گئیں. لوگ براہ راست یا بالواسطہ اس کے اثرات سے متاثر ہوئے. اب اللہ جانے روز محشر کا کیا عالم ہوگا، لیکن یہ اس دنیا میں سب کچھ ہو چکا ہے. ایک پہاڑ کا ایک حصہ. اور سنیں، صرف یہی نہیں ہوا، اس دھماکے نے سمندر کو بھی نہیں چھوڑا کیونکہ یہ پہاڑ ساحل کے قریب تھا. اس لیے دھماکے کے ساتھ پہاڑ کے حصے ٹوٹ کر زور سے سمندر میں جا گرے، کچھ زمین کے نیچے دھس گئے. گرم لاوے نے پانی کو وحشیانہ انداز سے دھکیلا. جب سمندر کے اندر ایسی بڑی مقدار میں زمین اور لاوا اچانک داخل ہوا، سمندر کے اندر ایک جھٹکا پیدا ہوا، اس سے بہت بڑی بڑی لہریں بنی. وہ لہریں دور تک پھیلتی چلی گئیں. وہی لہریں آگے بڑھ کر ساحلی علاقوں سے ٹکرا کر سونامی میں تبدیل ہو گئی. ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا، ایک پہاڑ کے ایک ٹکڑے نے یہ تباہی مچائی. لیکن آگے سنیں، سونامی آیا، سونامی نے بستیاں بہا دی، بندرگاہیں تباہ کر دی، ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لی. ایک آتش فشاں دھماکے نے نہ صرف شہروں کو تباہ کیا، نہ صرف سمندر کو اٹھا دیا، نہ صرف آسمان کو بدل دیا، نہ صرف دنیا کے موسم کی ترتیب کو ہلا کر رکھ دیا، 70,000 لوگ اس سے ہلاک ہوئے، جبکہ قحط اور بیماریوں کے باعث یہ تعداد مزید بڑھ گئی. ایک پہاڑ کا ایک حصہ.
اور سنیں، یہ تو ایک پہاڑ کا ایک حصہ ہوا، اگلی بات اس سے زیادہ حیران کن ہے، قدرت کے شاہکار۔ اس کے 20 سالوں کے بعد، اس واقعے کے 20 سالوں کے بعد اسی ملک میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو کچھ اور اعتبار سے اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ 1833 میں انڈونیشیا کے ایک آتش فشاں نے تاریخ کا خوفناک ترین دھماکہ کیا۔ شور اتنا طاقتور تھا کہ ہزاروں کلومیٹر تک اس کی آواز سنی گئی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آتا ہے کہ کس طریقے سے اقوام کو ایک زوردار آواز کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ صیحۃ واحدہ، قرآن کریم میں روز محشر کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک آواز آئے گی، ایک چنگاڑ ہوگی اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ سنیے 1833 انڈونیشیا، ایک پہاڑ پھٹا، اس کی آواز دور تک سنائی گئی، سمندر میں 40 میٹر تک اونچی لہریں اٹھی۔ یہ آتش فشاں تھا کہاں؟ ایک سوال اور اس کا جواب مزید ہلا دینے والا ہے۔ یہ آتش فشاں پہاڑ تھا کہاں؟ یہ سمندر کے بیچ ایک جزیرے میں تھا۔ جی آپ نے صحیح سنا، سمندر یعنی پانی، اس کے بیچ میں آتش فشاں یعنی آگ، آگ اور پانی۔ جی ہاں، یعنی آپ سوچیں چاروں طرف سمندر ہے اور درمیان میں آتش فشانی جزیرہ ہے۔ یہ آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے، سوال ہے نا کہ آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم روز محشر کی بھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، دریاؤں میں آگ ہو رہی ہے، یہ دنیا میں ہو چکا ہے، آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے؟ پتا چلا آتش فشاں کی آگ وہ عام آگ نہیں ہے جو لکڑی کے جلنے سے بنتی ہے، یہ تو 1000 ڈگری تک گرم پگھلا ہوا پتھر ہے یا لاوا ہے۔ یہ ایسا گرم پانی ہے کہ پانی اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے مگر یہ آگ یا لاوا اس آگ سے جسے ہم آگ سمجھتے ہیں بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ پانی جیسے ہی اس گرم مادے کو چھوتا ہے فوراً بھاپ بن جاتا ہے۔ یہ سب کتنا حیرت انگیز ہے، یہ سب کتنا ہیبت ناک ہے۔ سمندر کے بیچ ایک جزیرہ، اس جزیرے پر آگ کا پہاڑ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کچھ آتش فشاں پہاڑ ایسے بھی ہیں جو ہوتے ہی جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، سمندر کے اندر، یہ تو سمندر کے پاس تھا نا، سمندر کے اندر۔ جی ہاں، مزید حیران کن بات عرض کر دوں، دنیا کے بیشتر آتش فشاں پہاڑ ہیں ہی سمندر کے اندر چھپے ہوئے، سمندر کے اندر چھپے ہوئے، پانی کے نیچے گہرائیوں میں، یعنی اوپر سمندر کا ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے اور عین اس کے نیچے زمین جل رہی ہے، پانی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، لاوا ابل رہا ہے۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سنیں، دنیا کا سب سے اونچا آتش فشاں پہاڑ، سب سے اونچا، یہ کتنا اونچا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ زمین پر ہے؟ نہیں۔ تو یہ سمندر کے بیچ میں؟ نہیں۔ تو یہ سمندر کے اندر ہے؟ نہیں۔ تو یہ کہاں ہے؟ کلرز کریں گے۔